السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں شکیل سائی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ماں باپ یا بچے ایک دوسرے کے دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، جو مڈل کلاس مائیں ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتی ہیں، بچے جب صبح اسکول بھیج دی ہیں تو اس کے بعد ماں کی فرسٹ جو پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ موبائل ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز کو فون کرنے ہیں کہ دیکھنا اس کو کون کون فری ملتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے۔ جیسے ہی بچوں کا وقت ہوگا گھر آنے کا تو پھر ماں نے کام پہ لگ جانا ہے، یا بچے آ گئے ہیں تو پھر کام پہ لگ گئے ہیں، جی مجھے کپڑے پریس کرنے ہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے صفائی کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اچھا، چاہیے کیا تھا، جب بچے گھر پر نہیں تھے نا تو ماں اس وقت کام کرتی تاکہ بچے جب آتے تو وہ وقت ان کو دے سکتی، لیکن یہ نہیں کیا۔ پھر بچوں کو ٹیوشن بھیج دینا ہے، بچوں کو خود نہیں پڑھانا۔ بہت ساری مائیں ایسے ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو پڑھانا خود نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے لیے کوئی آیا رکھ سکتے ہیں کام کے لیے، ٹھیک ہے، تو کام اس سے کروا لیں، پڑھا بچے کو خود لیں۔ پھر بچے گھر آ گئے ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کو موبائل دینا اور بٹھا دینا، یا ٹی وی لگا کے بٹھا دینا، ٹھیک ہے، یہ کارٹون دیکھو، یہی کام ہے آپ کا۔ پھر مائیں گلے کرتی ہیں بچے پڑھتے نہیں ہیں، ماں نے خود کبھی پڑھا ہو تو پھر یہ نا، ماں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا، کبھی اس نے ناولز، بکس، اخبار، یہ چیزیں خود نہیں پڑھیں، بچوں کو بھی شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ماں خود پڑھے گی نا تو بچہ بھی پڑھے گا، ماں بچے کے سامنے اچھی باتیں کرے گی تو وہ بچہ بھی کرے گا، بچہ بھی سیکھ لے گا، کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی میموری کے اندر کیا فیڈ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی جو درسگاہ ہے نا، وہ ماں ہے بچے کی۔ پھر اسی طرح آپ لیڈ کلاس فیملی کے اندر چلے جائیں، اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا کہ مائیں اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی۔ انہوں نے بچہ چھوڑا ہوتا ہے آیا کے رحم و کرم کے اوپر، اسی نے پیمپر لگانا ہے، اسی کے ساتھ سونا ہے، بچہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہ ماں باپ گلہ نہیں کر سکتا کل کو نا بڑھاپے میں جا کر، اگر آج ماں نے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ان کی پرورش خود نہیں کی، ان کے پاس نہیں بیٹھی، ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئی، تو کل کو ماں باپ گلہ کرے گی بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ جو بیج آپ نے بویا تھا بڑھاپے میں آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ پھر جا کر دیکھ لیں ایسی فیملیز کے اندر ان لوگوں کی مائیں بڑھاپے میں ان کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر بچے پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں 2 نرسز رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے، وہی دیکھ بھال کرتی ہیں، وہی خدمت کرتی ہیں، سارا کام وہی کرتی ہیں، نہیں میں چلے جاتا ہوں روز ملنے کے لیے، کبھی ہفتے میں بھی ایک بار ٹائم نہیں ملتا، میٹنگز ہوتی ہیں، بزنس مین ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، کوئی افسران ہے تو وہ بھی پھنسا ہوا ہے، کوئی سیاستدان ہے تو وہ بھی پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کو جواب دے ہے، تو وہ مصروفیت پھر اور بھی دور کرتی ہیں۔ ایک بچے کو لگاؤ ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ ماں باپ نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے، اور باپ کو بھی چاہیے، باپ بھی باہر سے تھکا ہوا آیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب کھانا کھاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کسی نہ کسی کا فون آ گیا، کسی کو سوشل میڈیا پہ جواب دینا پڑ گیا، کسی میٹنگ میں جانا پڑ گیا، وقت ایسے ہی گزر رہا ہے، لیکن اس وقت کو چینج کرنا ماں باپ نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے، مینج کرنا چاہیے نا پہلے ماں باپ نے، بچے کو سکھائیں گے نا مینج کرنا۔ اگر آپ اس کو سکھا ہی نہیں سکے، اس کی میموری میں یہ فیڈ ہی نہیں کر سکے کہ وقت مینج کیسے کرنا ہے، وہ بچہ ساری عمر خود بھی نہیں کر پائے گا، وہ کبھی اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالے گا، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی کہے گا میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کام 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 کریں آپ، لیکن آپ جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ معمول بنانا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اولڈ ہاؤس نہ بھریں ہمارے، یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہی اولڈ ہاؤس بھی بھر رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔